وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ ممکن ہے راہداری میں لگی ہوئی الیکٹرانک آنکھ اس کا عکس کسی اسکرین پر منتقل کر رہی ہو، لیکن ایسی آنکھوں کی اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے نکل کر واپس اپنے کیبن میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ راہداری میں دوڑتے وقت اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ ربر کی وجہ سے اس کے قدموں سے آہٹ پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور اگر ربر نہ ہوتی تو بھی یہ آہٹ پیدا نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کی رفتار دوڑتے وقت اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس کے پاؤں زمین پر لگتے دکھائی بھی نہیں دیتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں تیر رہا ہو۔ دور سے دیکھنے پر اس کے دوڑنے کا عمل کسی شاہین کی پرواز جیسا پروقار لگتا تھا۔ اگر ان راہداریوں کی بھول بھلیوں میں کھو جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو وہ کبھی ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا۔ وہ دوڑتا رہا۔ دوڑتے دوڑتے اسے کافی دیر ہو گئی۔ اس کے جسم پر ہلکا ہلکا پسینہ آ گیا اور کپڑے چپکنے لگے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ اس طرح تو وہ قیامت تک دوڑتا رہے گا اور ان بھول بھلیوں سے نہیں نکل سکے گا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ ان راہداریوں کو اس انداز میں کسی خاص مقصد کے تحت ہی بنایا گیا تھا، اور وہ مقصد اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ اجنبی آدمی ان راہداریوں میں بھٹکتا رہے حتیٰ کہ ان کے ہتھے چڑھ جائے۔ اچانک ٹائیگر کو یاد آیا کہ جس شخص نے ارشد تک رہنمائی کرنے کی پیشکش کی تھی، اس کی موجودگی تو اس نے پہلے ہی محسوس کر لی تھی، جبکہ وہ سامنے بعد میں آیا تھا اور اس کی آمد غیر متوقع انداز میں سامنے آئی تھی۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کس طرح اس جگہ نمودار ہوا تھا، اس سلسلے میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا، جبکہ اس وقت ٹائیگر کا ذہن تیزی سے کام کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ راہداری کی دیواروں میں ایسے خفیہ دروازے موجود ہیں جن کی مدد سے ان راہداریوں کے آر پار آیا جا سکتا ہے۔ وہ رک گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور متلاشی نظروں سے دیواروں کو گورنے لگا۔ بظاہر ایسی کوئی جگہ، کوئی جوڑ یا کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پر دروازے کا گمان ہوتا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے اور دیوار کے ساتھ ساتھ یوں چلنے لگا کہ اس کے دونوں ہاتھ چکنی دیوار پر پھسلتے رہے تھے۔ اچانک اس کی چھٹی حس نے اسے کسی کی موجودگی سے آگاہ کر دیا۔ اس کی حساس سماعت نے بتایا کہ کوئی سامنے سے چلا رہا ہے۔ سامنے ایک موڑ تھا۔ جو کوئی بھی ادھر آ رہا تھا وہ موڑ سے دوسری جانب راہداری میں تھا۔ ٹائیگر تیزی سے پلٹا اور دوڑنے لگا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ وہ دوڑتا ہوا دوسرے موڑ پر پہنچا اور پھر وہاں رک کر دیوار کو ٹٹولتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ الیکٹرانک آنکھ ہر راہداری میں اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ایک جگہ رک گیا۔ یہاں اسے دیوار میں بنی ہوئی ایک الماری نظر آ رہی تھی۔ قرب جوار کی راہداریوں میں کئی آدمی اس کی تلاش میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ ٹائیگر نے سوچا کہ وقتی طور پر اس الماری میں ہی پناہ لینی چاہیے۔ اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ اندر سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی اور نہ ہی الماری میں خانے بنے ہوئے تھے۔ البتہ اس میں ربر کا وہ قالین صاف کرنے کا ایک ویکیوم کلینر ضرور رکھا ہوا تھا جو راہداری میں بچھا ہوا تھا۔ اس نے اندر گھستے ہی الماری کا پٹ بند کر لیا۔ الماری کا پٹ بند ہوا تو اسے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر عقب میں دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ الماری کا عقبی حصہ کھسک کر ایک اور دروازہ بنا رہا تھا، گویا یہ ایک خفیہ دروازہ تھا، اور اس کا میکانزم ایسا تھا کہ بیرونی پٹ کھلنے پر عقبی دروازے کی کوئی ایسی کل دب جاتی تھی جو پٹ بند کرتے ہی عقبی دیوار میں دروازہ نمودار کر دیتی تھی۔ اس طرف بھی ایک راہداری تھی اور یہاں بھی ربر بچھا ہوا تھا، گویا وہ اس مخصوص راہداری کے ایک اور حصے میں نکل آیا تھا۔ وہ اس راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے پھر قدموں کی سرسراہٹیں سنائی دی۔ اس بار اسے آتشی اسلحے کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے سوچا کہ اس طرح بھٹکنے میں توانائی ضائع کرنے کی بجائے اسے کسی سے مدد حاصل کر لینی چاہیے۔ اچانک اسے ایک نوعمر آدمی دکھائی دیا۔ ٹائیگر نے اس کے ہاتھ میں ایک کھلا ہوا چاقو دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ شخص چاقو سے ٹائیگر پر حملہ کرتا، ٹائیگر نے اسے اپنے دائیں بازو کے آنکڑے میں پھنسا لیا اور اپنی کلائی سے اس کے نرخرے پر دباؤ ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ جواباً اس شخص نے خوفزدہ انداز میں کوئی جواب دیا جو اجنبی زبان کی وجہ سے ٹائیگر کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ ٹائیگر نے اس کے نرخرے پر دباؤ بڑھا دیا۔ وہ شخص ایک بار پھر بولا، لیکن اس بار بھی بات ٹائیگر کے پلے نہ پڑ سکی۔ اس نے اپنے شکار کو ایک طرف اچھال دیا اور راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ اب وہ بڑی توجہ سے راہداری کی طرف دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اسے کسی الماری کی تلاش تھی۔ جلد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس بار وہ دیواری کیبنٹ سے نکلا تو دوسری جانب وہی راہداری تھی جس میں اسے وہ پہلا شخص ملا تھا۔
جس نے اسے عرشے تک لے جانے کی پیشکش کی تھی۔ وہاں سے اس کے لیے اپنے کیبن میں پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ اپنے دروازے سے داخل ہوا تو ایک باڈی گارڈ جھک کر اس کی تعظیم بجا لایا۔ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو اوشان اس ایرانی لڑکی سے کچھ لکھوانے میں مصروف تھا جو ان کی خدمت کے لیے مامور کی گئی تھی۔ لڑکی بار بار اوشان کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ ٹائیگر نے قریب پہنچ کر کہا، میرے پاس آپ کے لیے ایک دلچسپ خبر ہے لٹل فادر۔ وہ کیا؟ اوشان نے چونک کر دریافت کیا۔ اس وقت ہمیں ٹی وی پر دیکھا جا رہا ہے۔ اوشان جلدی سے اپنا لبادہ سمیٹ کر پوز بنانے لگا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ ہاں، ٹائیگر نے باری لہجے میں جواب دیا۔ دراصل یہ ایک جہاز نہیں ہے بلکہ کئی جہاز ہیں۔ اس جہاز کے اندر ایک پوشیدہ جہاز بھی موجود ہے جس کے بارے میں صرف چند مخصوص لوگ ہی جانتے ہیں اور وہ کیبنوں میں مقیم لوگوں کو ٹی وی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ اوشان نے لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، کیا انہوں نے ہمارے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن لی ہوں گی؟ جی ہاں، وہ تو اس وقت بھی ہماری باتیں سن رہے ہوں گے۔ اس سلسلے کے لیے ایک داخلی سرکٹ کا نظام ہے اور یہ لوگ دیواروں میں سے گزر جاتے ہیں۔ اس جہاز میں جو وارداتیں ہوئی ہیں ان میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ جہنم میں جائیں۔ اوشان نے ناک بون چڑھا کر کہا، یہ موت کا جال ہے لٹل فادر۔ ٹائیگر نے تفکر آمیز لہجے میں کہا، اس سلسلے میں اسے زیادہ اہمیت نہ دو، باہر کی دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ اوشان نے اسے فکر مند دیکھتے ہوئے جواب دیا اور چھت سے لگے ہوئے ایک الیکٹرانک آئی کی طرف اشارہ کیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس نے محض ہاتھ لہرایا ہو۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے اس الیکٹرانک آئی کی طرف دیکھا۔ یہ آنکھ بالکل اسی زاویے پر لگی ہوئی تھی جس زاویے پر اس نے جہاز کے مخصوص حصے میں ٹی وی سیٹ دیکھا تھا، اور پھر ٹائیگر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ الیکٹرانک آئی ٹوٹی ہوئی تھی، گویا اوشان نے اس کا سراغ پہلے ہی لگا لیا تھا اور اسے ناکارہ کر دیا تھا۔ ناروے کے جس علاقے میں اس غیر معمولی اور عظیم الشان جہاز کو تیار کیا گیا تھا، وہاں انسپیکٹر ڈیوز بھی بالکل اسی نتیجے پر پہنچا تھا جس پر ٹائیگر پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک ذہین سراغ رساں تھا اور اس کا تعلق اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تھا۔ اس نے ماضی کی بعض وارداتوں کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد جہاز میں ہونے والی واردات پر غور کیا تو اسے ایک مماثل واردات مل گئی جس پر غور کرتے ہوئے اس کا ذہن مختلف کلابازیاں کھانے لگا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت وہ دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کے ایک کیبن میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اوشان بھی اسی کمرے میں ہوتا، لیکن اس وقت وہ برابر والے کمرے میں وی سی آر پر کوئی ویسٹرن فلم دیکھ رہا تھا۔ اس نے آواز اتنی اونچی کر رکھی تھی کہ ٹائیگر کو بار بار کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینی پڑتی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اوشان ان فلموں کو کیوں دیکھتا ہے اور خاص طور سے اتنی بلند آواز کیوں رکھتا ہے۔ شاید اس سے کسی خفیہ جذبے کی تسکین ہوتی ہو، اس نے سوچا اور آنکھوں کو مزید سختی سے بینچ لیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر اعصاب کو اس شور سے متاثر ہونے سے محفوظ رکھ سکے۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ غنودگی کا شکار ہونے لگا۔ اس نے اپنے دوران خون میں پہلے تو بے حد تیزی پیدا کی تھی اور پھر اسے سست کرتا چلا گیا تھا۔ اب اس کی دھڑکنیں ڈوبتی جا رہی تھی اور جسم کے رگ و ریشے میں ایک عجیب سی کاہلی اور ڈھیلا پن پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کی ہستی گہرے پانیوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گیا، لیکن یہ نیند زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اس کی حسیات بیدار تھی اور وہ اسے کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے آگاہ کر دیتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے کیبن میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو۔ یہ کیسی گڑبڑ تھی اس کا اسے نیند کی حالت میں تو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ حواس جیسے ہی بیدار ہوئے، برابر کے کمرے سے آنے والی ویسٹرن فلم کی سما خراش آوازیں اس کے کانوں میں جنجنانے لگی۔ اس وقت اسکرین پر غالباً کسی گن فائٹ کا منظر پیش ہو رہا تھا۔ گولیوں کے دھماکے سے کیبنوں کے در و دیوار پر لرزہ سا طاری تھا۔ ٹائیگر اٹھ بیٹھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دیواروں پر آوازوں کے اثرات کے علاوہ کوئی خاص بات نہ تو نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کچھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن تربیت یافتہ حسیات کہہ رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اس وقت وہ جس جہاز میں موجود ہے اس کی حیثیت ایک ایسے تابوت جیسی ہے جس میں کسی بھی لمحے کسی بھی سمت سے موت جپٹ سکتی ہے۔ کیا یہ جہاز دہشت پسندوں کی آماجگاہ ہے؟ کیا یہاں درانتی جیسی دنیا کی خوفناک ترین تنظیم کے لوگ موجود ہیں؟ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں نے آنن فانن ہر طرف موت ہی موت بکھیر دی تھی۔ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی حکومت یہ جانتی تھی کہ درانتی کے لوگوں کی دشمنی کا رخ کس کی طرف ہے۔ بس یوں لگتا تھا جیسے وہ سفارت خانے سے متعلق لوگوں کو ختم کرنے پر حملے ہوئے ہوں۔ ابھی تک ایرانی سفارت خانے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن شاہ ایران کے حکم پر اس کے سفیر نے خانہ سناجو کے ماسٹر اوشان کی خدمات حاصل کر لی تھی۔ کیوں؟
ٹائگر سوچتا رہا اور اس کی آنکھیں اطراف میں متلاشی انداز میں چکراتی رہیں۔ بار بار اس کا ذہن صرف اس چیز میں الجھ جاتا تھا کہ کیا واقعی درانتی کے لوگوں کا وجود ہے؟ ایرانی سفیر کو خانہ سناجو اور اس کے ماسٹر کی موجودگی پر یقین نہیں تھا، جبکہ وہ ایک ٹھوس حقیقت کی طرح دنیا میں موجود تھا۔ لیکن اوشان کا دعویٰ تھا کہ اس کے آباء و اجداد نے درانتی کے گرگوں کو چن چن کر ختم کر دیا تھا۔ پھر یہ تنظیم دوبارہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دور میں درانتی کا کوئی گرگا بچ نکلا ہو اور درپردہ اپنی طاقت بڑھاتا رہا ہو اور اب وہ انتقام لینے کے لیے میدان میں اتر آیا ہو؟ ٹائگر نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ اس کی عقل کہتی تھی کہ درانتی کے گروہ کا وجود اوشان کے آباء و اجداد نے مٹا دیا تھا۔ یہ کوئی جدید تنظیم ہے، کوئی نیا مجرم ذہن ہے جس نے دہشت پھیلانے کے لیے درانتی کا تاریخی خوف و ہراس استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی نظریں ایک کے بعد دوسری دیوار سے ہوتی ہوئی اپنے کیبن کے دروازے پر رک گئیں۔ دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ اس کی نچلی خفیف سی جری سے روشنی کی ایک رنگین لکیر برابر والے کمرے سے آ رہی تھی، اور اس کا مخرج ٹی وی اسکرین کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے قدموں تلے فرش کانپ رہا ہے۔ وہ جھک کر دیکھنے لگا۔ اس کی غیر معمولی حسیات بتا رہی تھی کہ قالین کے نیچے جو بظاہر نرم فرش ہے وہ در حقیقت بے حد ٹھوس ہے۔ اس نے جلدی سے قالین ہٹایا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس سے پہلے وہ دیکھ چکا تھا کہ کیبن کا فرش جو بھی ہے، لیکن اب وہ فرش لکڑی کا نہیں تھا بلکہ اس پر اسٹیل کی ایک بے شکن پلیٹ چڑھ گئی تھی۔ اس نے پلیٹ کو آہستہ آہستہ کھٹکھٹایا اور پھر نائٹ بلب کی دھندلی روشنی میں ارد گرد دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کچھ دیر قبل جو دیواریں لکڑی کی تھی اب وہ بھی چوبی نہیں تھی، بلکہ ان پر بھی ویسی ہی اسٹیل کی پلیٹ چڑھ گئی تھی جیسی وہ ابھی فرش پر دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جسے دیکھ کر ٹائگر جیسے غیر معمولی آدمی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف اور دہشت کے یہ جذبے اب اس کے لیے نامانوس ہو گئے تھے، لیکن آخر وہ ایک انسان ہی تو تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جس کمرے میں ہے اس کو واقعی ایک تابوت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اتنے غیر محسوس انداز میں ہو رہا تھا کہ عام آدمی اس کی طرف کسی طرح بھی متوجہ نہ ہوتا، اور اگر دیکھ بھی لیتا تو شاید کوئی اہمیت نہ دیتا۔ ٹائگر کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ اس کے نیچے اب بھی جری موجود تھی، جبکہ برابر والے کمرے کے دروازے کی وہ جری غائب ہو گئی تھی، اور اس دروازے پر بھی اسٹیل کی پلیٹ حرکت کر رہی تھی۔ یہ پلیٹ کسی ایک جانب سے نہیں بلکہ چاروں جانب سے حرکت کر کے لکڑی کو ڈانپ رہی تھی۔ ٹائگر نے بڑھ کر اس دروازے پر دستک دی۔ دوسری طرف سے اب آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اسٹیل کی پلیٹ دروازے پر پوری طرح چھا گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جب یہ کمرہ پوری طرح اسٹیل کی پلیٹوں سے ڈھک جائے گا تو اس کی حیثیت ایک ایسے تابوت جیسی ہو جائے گی جس میں انسان دم گھٹ کر مر سکتا ہے۔ اچانک ہی ٹائگر کو ان لاشوں کے بارے میں یاد آیا جو اس جہاز میں جلی ہوئی پائی گئی تھی۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ اس وقت یہ کمرہ کتنی خوفناک قبر کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسٹیل کی تہیں چڑھنے کے بعد یہ کمرہ ایک بٹی بن جائے گا اور اس میں آگ ہی آگ پھیل جائے گی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی، اور پھر شاید وہ راکھ سمیٹ کر اسٹیل کی چادریں ہٹا دی جائیں گی۔ کوئی اس کمرے میں آ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کمرے میں کبھی اتنا شاہانہ ساز و سامان اور ایک زندہ انسان بھی موجود رہا ہوگا۔ یہ ایک خوفناک صورتحال تھی جس کے خلاف مدافعت کرنا انسان کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ برابر والے کمرے میں اوشان ہر بات سے بے نیاز فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ ٹائگر نے سوچا کہ معلوم نہیں وہ بھی اس تبدیلی سے آگاہ ہوا ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس کمرے میں بھی اسٹیل کی پلیٹیں چھا رہی ہیں یا نہیں۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کمرے میں اب صرف بیرونی دروازہ ہی ایسا تھا جس پر اسٹیل کی پلیٹ نہیں چڑھی تھی، جبکہ باقی پورا کمرہ تابوت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ ٹائگر کی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جب اس کی بے پناہ اعصابی طاقت، قوت ارادی اور غیر معمولی تربیت بھی اسے خوف و ہراس میں مبتلا ہونے سے نہیں روک سکی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور جسم کا ہر مسام پسینہ اگلنے لگا تھا۔ اس نے جو نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا وہ اس کے جسم سے چپک رہا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ بیرونی دروازے پر بھی چاروں طرف سے اسٹیل کی پلیٹیں سرکنے لگی تھیں۔ ان پلیٹوں کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کے حرکت کرنے سے کسی قسم کی سرسراہٹ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ٹائگر غیر معمولی حیثیت سے عاری ہوتا تو شاید اس وقت اطمینان سے سوتا ہی رہتا، اور اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ وہ جس کمرے میں اطمینان اور سکون سے سویا تھا وہ جہنم زار بن چکا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔